بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ المقصد الاول فی المرفوعات، پہلا مقصد مرفوعات کے بارے میں ہے۔ پیچھے مقدمے کے اندر مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے تعارف کروایا تھا کہ اس کتاب میں ہم مقاصد ثلاثہ کو بھی بیان کریں گے، اور مقاصد ثلاثہ میں پہلا مقصد جو ہے وہ مرفوعات کے بارے میں ہوگا، دوسرا مقصد جو ہے منصوبات کے بارے میں ہوگا، اور تیسرا مقصد جو ہے وہ مجرورات کے بارے میں ہوگا۔ پہلے مقصد کے اندر مرفوعات کی مکمل تفصیل بیان کریں، یعنی آپ کو بتائیں گے کہ مرفوع اسم کون کون سے ہوتے ہیں، ان کی تعداد کیا ہے، ان کے احکامات کیا ہیں۔ یہ تینوں چیزیں پوری تفصیل کے ساتھ آپ کو بتائیں گے کہ مرفوع اسم کون کون سے ہیں، ان کی تعداد کیا ہے، اور ان کے احکامات کیا ہیں۔ الاسماء المرفوعۃ ثمانیۃ اقسام، رات آپ لوگوں کا میں نے ٹیسٹ جب لیا تو سب سے زیادہ جو کمزوری آ رہی تھی وہ عبارت پڑھنے میں تھی۔ عبارت پر آپ پوری توجہ سے سنیں، پھر عبارت کو بار بار پڑھیں تاکہ عبارت آپ کے ذہن پہ رہے اور زبان پہ چڑھ جائے۔ الاسماء المرفوعات ثمانیۃ اقسام، مرفوع اسموں کی 8 اقسام ہیں۔ یعنی سب سے پہلے مصنف رحمۃ اللہ علیہ آپ کو مرفوعات کی تعداد بتا رہے ہیں کہ مرفوعات کی جو ٹوٹل تعداد ہے وہ 8 ہے، یعنی 8 اسم پورے کلام عرب میں ایسے ہیں جن کے اوپر رفع آئے گا، جن کے اوپر کیا آئے گا، رفع آئے گا۔ الاسماء المرفوعۃ ثمانیۃ اقسام، اسماء مرفوعہ کی 8 اقسام ہیں۔ الفاعل، یہاں سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ ان کے نام ذکر کر رہے ہیں کہ وہ 8 جو ہے کون کون سے، ان کے صرف پہلے نام ذکر کریں گے۔ اس میں فاعل ہے، مفعول ما لم یسمى فاعلہ ہے، مبتدا ہے، خبر ہے، ان اور اخوات ان کی خبر ہے، کانا اور اخوات کانا کا اسم ہے، ما اور لا مشبہتین بلیسا کا اسم ہے، لا نفی جنس کی خبر ہے۔ آپ بھی اسی ترتیب سے سب سے پہلے ان کے نام یاد رکھیں گے، پہلے تعداد پھر ان کے نام۔ الفاعل ومفعول ما لم يسمى فاعله والمبتدا والخبر وخبر ان واخواتها واسم كان واخواتها واسم ما وللمشبهتين بليس وخبر التي لنفي الجنس۔ فصل الفاعل، مقصد اول کی پہلی فصل میں فاعل کی تعریف بیان فرما رہے ہیں۔ مقصد اول کی یہ پہلی فصل ہے، اور سب سے پہلے اس میں مصنف رحمۃ اللہ علیہ فاعل کی تعریف بیان کر رہے ہیں۔ بالکل آسان سی تعریف ہے کہ فاعل ہر وہ اسم ہوتا ہے جس سے پہلے فعل ہو یا شبہ فعل ہو، پھر اس فعل کی یا شبہ فعل کی اس اسم کی طرف نسبت ہو، اور یہ نسبت بطور قیام کے ہو، بطور وقوع کے نہ ہو۔ اب اس میں کچھ مشکل الفاظ بھی ہیں۔ سب سے پہلے تو تعریف میں دیکھیں ہم کہہ رہے ہیں کہ فاعل وہ اسم ہے جس سے پہلے فعل ہو یا شبہ فعل ہو۔ جس سے پہلے فعل ہو یہ بات تو سمجھ میں آ رہی ہے، جیسے ضرب زید، زید اسم ہے، اس سے پہلے فعل آ رہا ہے ضرب۔ جس سے پہلے شبہ فعل ہو، یہ شبہ فعل کیا ہوتا ہے؟ شبہ فعل سے مراد ہر وہ اسم ہے جو فعل کے مشابہ ہوتا ہے، اور فعل کے مشابہ اسماء کی تعداد 6 ہے۔ اس میں فاعل، اس میں مفعول، صفت مشبہ، اس میں تفضیل، اس میں مصدر، اور اس میں مبالغہ۔ تو اس اسم سے پہلے یا تو فعل ہوگا یا پھر شبہ فعل ہوگا۔ شبہ فعل سے مراد یہ 6 اقسام، ان 6 اقسام میں سے کوئی قسم ہوگی، اور اس فعل یا شبہ فعل کی نسبت اس اسم کی طرف بطور قیام کے ہو۔ بطور قیام کے نسبت ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ فعل اس سے صادر ہو رہا ہو، جیسے ضرب زید، زید نے مارا، اب مارنے کا عمل زید سے صادر ہو رہا ہے، نکل رہا ہے۔ بطور وقوع کے نہ ہو، یعنی وہ مفعول بھی والا ترجمہ اس کا نہ ہو رہا ہو، فعل اس پر واقع نہ ہو رہا ہو، جیسے ضرب زید عمرا، زید نے عمر کو مارا، اب مارنے کا عمل صادر ہو رہا ہے زید سے اور وہ واقع ہو رہا ہے عمر پر۔ تو یہ جو نسبت ہے اسم کی طرف فعل کی اور شبہ فعل کی، وہ نسبت بطور قیام کے ہو، بطور وقوع کے نہ ہو۔ الفاعل، سب سے پہلے فاعل، وہو کل اسم، فاعل ہر وہ اسم ہوتا ہے قبلہ فعل، جس سے پہلے فعل ہو، او صفت یا شبہ فعل ہو،
صفت سے مراد شبہ فعل ہے، اور شبہ فعل کی 6 اقسام میں نے بتا دی، وہ آپ لکھیں گے تو یاد ہوں گے، تو بھول جائیں گے۔ اسند الیہ، نسبت کی گئی ہو اس اسم کی طرف، الیہ، الیہ میں جو ہی ضمیر ہے یہ فعل کی اسم کی طرف لوٹ رہی ہے، اور اسندہ کے اندر جو ہوا ضمیر ہے جو نائب فاعل بنے گی وہ لوٹ رہی ہے فعل اور شبہ فعل کی طرف، کہ فعل یا شبہ فعل اسند کی الیہ، اسند الیہ کا کیا مطلب بتایا استاد جی؟ اسند الیہ اسندہ الیہ، اس کی نسبت کی گئی ہو، اس ندا، اس کی نسبت کی گئی، یعنی فعل کی نسبت کی گئی ہو یا شبہ فعل کی نسبت کی گئی ہو، الیہ، اس اسم کی طرف، علی معنی، اس معنی پر کہ انہو قام بھی، کہ بے شک وہ فعل اس کے ساتھ قائم ہے، لا وقع علیہ، اس پر واقع نہیں ہو رہا، نحو، جیسے قام زید، یہ جو پہلی مثال دی ہے یہ فعل کی دی ہے کہ قام فعل ہے اور زید اس کا فاعل ہے، اور دوسری مثال جو ہے وہ شبہ فعل کی ہے، زید ضارب ابوہ عمرا، اب اس میں ابوہ اسم ہے، اس سے پہلے شبہ فعل ہے اور وہ ہے ضارب، اور یہ شبہ فعل کی پہلی قسم ہے، اس میں فاعل، زید کے باپ نے عمر کو مارا، اور تیسری مثال دی ہے فعل منفی کی، ما ضرب زید عمرا۔ اچھا جی، وَكُلُّ فِعْلٍ لَا بُدَّ لَهُ مِنْ فَاعِلٍ مَرْفُوعٍ مُظْهَرٍ كَذَهَبَ زَيْدٌ أَوْ مُزْمَرٍ بَارِزٍ كَضَرَبْتَ ضَرَبْتِ ضَرَبْتُ زَيْدًا أَوْ مُسْتَتِرٍ كَزَيْدٌ ذَهَبَ۔ یہاں سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ فعل کے احکامات میں سے پہلا حکم بیان فرما رہے ہیں، وَكُلُّ فِعْلٍ، یہاں سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ فعل کے احکامات میں سے پہلا حکم بیان فرما رہے ہیں۔ پہلا حکم یہ ہے کہ ہر فعل کے لیے فاعل کا ہونا ضروری ہے، ہر فعل کے لیے فاعل کا ہونا ضروری ہے۔ پھر فاعل 3 قسموں کا ہوتا ہے، اس کو لکھ لیں بھول جائیں گے۔ فاعل کتنی قسموں کا ہوتا ہے؟ 3 قسموں کا ہوتا ہے۔ نمبر 1، فاعل اسم ظاہر ہو، یعنی ایسا اسم ہو جو آپ کو لفظوں میں نظر آ جائے، جیسے ضرب زیدن، اب زیدن اسم ظاہر ہے اور وہ ضربہ کے لیے فاعل بن رہا ہے۔ نمبر 2، فاعل اس میں ضمیر ہو لیکن ضمیر نظر آنے والی ہو، ضمیر بارز ہو، فاعل اس میں ضمیر ہو اور وہ ضمیر بارز ہو، یعنی نظر آئے آپ کو لفظوں میں، جیسے ضربتا، ضربتو، ضربتی، ضربا، ضربو، الف ہے، واو ہے، تا زبر تا ہے، تا زیر تی ہے، تا پیش تو ہے، یہ سب ضمیریں ہیں، اور یہ ضمیریں لفظوں میں ہمیں نظر بھی آ رہی ہوتی ہیں۔ نمبر 3، فعل کا فاعل اس میں ضمیر ہو لیکن وہ ضمیر لفظوں میں نظر نہ آئے، وہ ضمیر لفظوں میں نظر نہ آئے، جیسے مثال کے طور پر زید ذہابہ، اب ذہابہ کے اندر ہوا ضمیر فاعل ہے لیکن ہوا ضمیر لفظوں میں ہمیں نظر نہیں آ رہی۔ تو خلاصہ کیا نکلا کہ ہر فعل کے لیے فاعل کا ہونا ضروری ہے۔ پھر فاعل کی کتنی قسمیں بنیں گی؟ 3، فاعل اس میں ظاہر ہوگا جیسے ضرب زید، فاعل اس میں ضمیر بارز ہوگا جیسے ضربت زیدن، فاعل اس میں ضمیر مستتر ہوگا جیسے زید ذہبہ۔ وَكُلُّ فِعْلٍ لَا بُدَّ لَهُ، ہر فعل کے لیے ضروری ہے، وَكُلُّ فِعْلٍ، ہر فعل کے لیے لا بد ضروری ہے، من فاعل، فاعل کا ہونا، مرفوع مظہر، وہ فاعل مرفوع اس میں ظاہر ہوگا، کا ذہب زید، جس طرح کے ذہب زید، او مضمر، یا پھر وہ فاعل اس میں ضمیر ہوگا بارز، نظر آنے والی ضمیر، بارز کا معنی نظر آنے والی، کا ضربت زیدن، جس طرح کے ضربت زیدن، آپ اس کو ضربت بھی پڑھ سکتے ہیں، ضربت بھی، ضربت بھی، او مستتر، یا پھر وہ فاعل اس میں ضمیر مستتر ہوگی، یعنی ایسی ضمیر ہوگی جو لفظوں میں ہمیں نظر نہیں آئے گی، کا زید ذہبہ، جس طرح کے زید ذہبہ۔ وَإِنْ كَانَ الْفِعْلُ مُتَعَدِّيًا كَانَ لَهُ مَفْعُولٌ بِهِ أَيْضًا نَحْوُ ضَرَبَ زَيْدٌ عَمْرًا۔ یہاں سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ فاعل کے احکامات میں سے دوسرا حکم بیان فرما رہے ہیں، فرماتے ہیں کہ اگر فعل لازم نہ ہو بلکہ فعل متعدی ہو، فعل متعدی اس فعل کو کہتے ہیں کہ جو اپنے فاعل پر پورا نہ ہو رہا ہو بلکہ مفعول کی ضرورت بھی پڑے، تو اگر فعل متعدی ہوگا تو فاعل کے ساتھ مفعول بھی آئے گا، جیسے ضرب زید عمرا، فعل لازم ہوگا تو فاعل پر پورا ہو جائے گا، فعل متعدی ہوگا تو فاعل کے ساتھ مفعول بھی آپ ذکر کریں گے۔ وَإِنْ كَانَ الْفِعْلُ مُتَعَدِّيًا، اور اگر فعل متعدی ہو، كَانَ لَهُ مَفْعُولٌ بِهِ أَيْضًا،
تو اس کے لیے مفعول بھی ہوگا، نحو جیسے ضرب زید امرن۔ وَإِن كَانَ الْفَاعِلُ مُظْهِرًا، یہاں سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ فاعل کا تیسرا حکم بیان فرما رہے ہیں۔ مصنف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر فاعل اس میں ظاہر ہو، فاعل کیا ہو اس میں ظاہر، تو فعل ہمیشہ مفرد آتا ہے۔ فاعل چاہے مفرد ہو، چاہے تثنیہ ہو، چاہے جمع ہو، فاعل کیا ہو اس میں ظاہر نظر آنے والا اسم، تو فعل ہمیشہ مفرد آئے گا۔ فاعل واحد ہو، تثنیہ ہو، جمع ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ جیسے آپ کہتے ہیں رجل ذہبا، ایک مرد چلا گیا، اے ذہبا رجل، ایک مرد چلا گیا، ذہب رجلان، دو مرد چلے گئے، ذہب الرجال، سب مرد چلے گئے۔ اب اس مثال میں دیکھیں ذہب مفرد ہی رہا ہے، آگے رجل مفرد تھا پھر بھی یہ مفرد تھا ذہب، رجل رجلان تثنیہ ہو گیا پھر بھی ذہب مفرد ہے، الرجال جمع ہو گیا پھر بھی ذہب کیا ہے مفرد ہی ہے۔ اور اگر فاعل اس میں ضمیر ہو، فاعل کیا ہو اس میں ضمیر، تو پھر فعل فاعل کے مطابق آتا ہے۔ ضمیر واحد کی ہوگی تو فعل بھی واحد ذکر کریں گے، ضمیر تثنیہ کی ہوگی تو فعل بھی تثنیہ ذکر کریں گے، ضمیر جمع کی ہوگی تو فعل بھی آپ جمع کا ذکر کریں گے۔ جیسے زید ذہبا، الزیدان ذہبا، الزیدون ذہبوا۔ اب زید مفرد تھا، اس کی طرف آپ ضمیر لوٹائیں گے تو مفرد کی لوٹائیں گے، فعل بھی مفرد لائیں گے، زید ذہبا۔ الزیدان تثنیہ تھا تو اس کی طرف ضمیر بھی تثنیہ کی لوٹائیں گے، تو فعل آپ کو تثنیہ لانا پڑے گا، الزیدانی ذہبا۔ اور اگر الزیدون جمع ہو تو پھر آگے والا فعل اپنی ضمیر کی وجہ سے جمع آئے گا، جیسے الزیدون ذہبوا۔ وَإِن كَانَ الْفَاعِلُ مُظْهِرًا، اور اگر فاعل اس میں ظاہر ہو، وُحِدَ الْفِعْلُ أَبَدًا، تو فعل ہمیشہ واحد آتا ہے، نحو جیسے ضرب زید، ضرب الزیدان، ضرب الزیدون۔ اب دیکھیں زید مفرد، زیدان تثنیہ، زیدون جمع، لیکن ضرب واحد ہی ہے۔ فَإِن كَانَ مُضْمِرًا، اور اگر فاعل اس میں ضمیر ہو، وُحِدَ للواحد، واحد کے لیے واحد لایا جائے گا فعل کو، نحو جیسے زید ضرب، وسنی للمثنى، تثنیہ کے لیے تثنیہ لایا جائے گا فعل کو، نحو جیسے الزیدان ضربا، وجمع للجمع، اور جمع کے لیے فعل کو جمع لایا جائے گا جیسے الزیدون ضربوا۔ یہاں بطور فائدے کے یہ یاد رکھ لیں کہ اگر اس میں ظاہر فعل کے بعد ہو تو وہ فاعل بنتا ہے، اور اگر اس میں ظاہر فعل سے پہلے ہو تو وہ مبتدا بنتا ہے، وہ فاعل نہیں بنتا۔ جیسے دیکھیں ضرب زید میں زید فعل کے بعد ہے تو ہم اس کو فاعل بنائیں گے، اور زید ضرب اس میں زید ضرب سے پہلے ہے تو ہم اس کو مبتدا بنائیں گے۔ وَإِن كَانَ الْفَاعِلُ، یہاں سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ فاعل کے احکامات میں سے چوتھا حکم بیان فرما رہے ہیں۔ چوتھا حکم یہ ہے کہ ہم دیکھیں گے کہ فعل کو فاعل کی وجہ سے مذکر اور مؤنث لانے میں کیا قاعدہ اور ضابطہ ہے۔ تو اس کا آسان سا ضابطہ ہے، کوئی مشکل ضابطہ نہیں ہے، کہ اگر آپ کا فاعل مذکر ہے تو فعل مذکر آئے گا، اگر آپ کا فاعل مذکر ہے تو فعل کیا استعمال ہوگا مذکر، اور اگر آپ کا فاعل مؤنث ہے تو پھر آپ دیکھیں گے کہ وہ مؤنث حقیقی ہے یا مؤنث غیر حقیقی ہے۔ مؤنث حقیقی وہ ہوتا ہے جس کے مقابلے میں مذکر حیوان موجود ہو، جیسے مثال کے طور پر انسان مرد عورت میں ڈیوائیڈ ہے، مرد عورت ہے تو اس کے مقابلے میں مذکر حیوان مرد کی صورت میں موجود ہے، گھوڑا گھوڑی ہے، گدھا گدھی ہے، اونٹنی اور اونٹ ہے، گائے اور بیل ہے، بھینس اور بھینسا ہے، تو سارے۔ اور مؤنث غیر حقیقی کہ جو ہم نے عربوں سے سنا کہ وہ مؤنث استعمال کرتے ہیں، ہم بھی مؤنث استعمال کرتے ہیں، بظاہر اس میں کوئی علامت نہیں ہوتی، نہ ہی اس کے مقابلے میں کوئی مذکر حیوان موجود ہوتا ہے، جیسے الشمس ہے، الارض ہے، مثال کے طور پر۔ تو اگر آپ کا فاعل مؤنث حقیقی ہے اور فعل اور فاعل کے درمیان کوئی فاصلہ بھی نہیں ہے تو فعل کو آپ مؤنث لائیں گے، جیسے ذہبت فاطمہ، تو فاطمہ چلی گئی، ذہبت زینب، زینب چلی گئی، جاءت کلثوم، کلثوم آ گئی، جاءت خدیجہ، تو خدیجہ آ گئی۔ اب دیکھیں فعل اور فاعل کے درمیان کوئی فاصلہ نہیں ہے، جاءت کے بعد فوراً فاعل آ رہا ہے۔ اور اگر آپ کا فاعل مؤنث حقیقی ہو لیکن درمیان میں فاصلہ ہو،
کسی اور لفظ کا، تو پھر آپ فعل کو مذکر بھی لا سکتے ہیں، مؤنث بھی لا سکتے ہیں۔ جیسے آپ کہتے ہیں جاءت بشرا، بشرا آئی، درمیان میں آپ فاصلہ لے ہیں، جاءت الیوم بشرا، آج کے دن بشرا آئی، تو اب الیوم کا درمیان میں فاصلہ آ گیا، اب یوں بھی کہہ سکتے ہیں جاءت الیوم بشرا، یوں بھی کہہ سکتے ہیں جاء الیوم بشرا، جاء بھی آ سکتا ہے، جاءت بھی آ سکتا ہے۔ اور اگر فاعل مؤنث غیر حقیقی ہو، اور اگر فاعل کیا ہو مؤنث غیر حقیقی ہو، تو پھر فعل کو مذکر اور مؤنث دونوں طرح سے لایا جا سکتا ہے۔ جیسے آپ کہتے ہیں طلع الشمس اور طلعت الشمس، الشمس کا لفظ مؤنث غیر حقیقی ہے، طلع مذکر بھی آ سکتا ہے سورج طلوع ہوا، اور طلعت مؤنث بھی آ سکتا ہے طلعت الشمس سورج طلوع ہوا۔ اسی طرح اگر فاعل مؤنث غیر حقیقی کی ضمیر ہے، فاعل مؤنث غیر حقیقی کی طرف لوٹنے والی ضمیر ہے، تو پھر آپ فعل کو مؤنث لائیں گے، جیسے الشمس طلعت، جیسے الشمس طلعت۔ اور اسی طرح اگر آپ کا فاعل جمع مکسر ہے، فاعل کیا ہے جمع مکسر، تو پھر آپ فعل کو مذکر بھی لا سکتے ہیں اور مؤنث بھی لا سکتے ہیں، لائیں گے مفرد۔ جیسے آپ کہتے ہیں قام الرجال اور قامت الرجال، الرجال آپ کا فاعل ہے جو کہ جمع مکسر ہے، تو فعل کو آپ واحد بھی لا سکتے ہیں قام الرجال، اور فعل کو آپ واحد مؤنث بھی لا سکتے ہیں قامت الرجال۔ اسی طرح اگر آپ کا فاعل ضمیر ہے جو کہ لوٹ رہی ہے جمع مکسر کی طرف، تو وہاں پر بھی فعل کو آپ واحد مؤنث بھی لا سکتے ہیں، جیسے الرجال قامت، اور اسی طرح فعل کو آپ جمع مذکر بھی لا سکتے ہیں، جیسے الرجال قاموا، الرجال قاموا۔ آپ ترجمہ دیکھیں انشاءاللہ۔ وَإِنْ كَانَ الْفَاعِلُ مُؤَنَّثًا حَقِيقِيًّا، اور اگر فاعل مؤنث حقیقی ہو، وَهُوَ مَا بِإِزَائِهِ، اور مؤنث حقیقی وہ ہوتا ہے جس کے مقابلے میں ذکر من الحیوان، حیوان میں سے مذکر ہو، انس الفعل ابدا، تو مؤنث لایا جائے گا فعل کو ہمیشہ، ان لم تفصل سر اس کا بین کیا مطلب ہے؟ وہ سے ہو وہ ما بائزا ہو، کیا وَهُوَ ورڈ ہے؟ مَا بِإِزَائِهِ، مؤنث حقیقی وہ ہے جس کے مقابلے میں، اذا کا معنی ہوتا ہے مقابلہ، مؤنث حقیقی وہ ہے جس کے مقابلے میں ذکر من الحیوان، کوئی مذکر حیوان موجود ہو، انس الفعل ابدا، تو فعل کو مؤنث لایا جائے گا ہمیشہ، ان لم تفصل بین الفعل والفاعل، اگر فاصلہ نہ ہو فعل اور فاعل کے درمیان، نحو جیسے قامت ہند، فَإِن فصلتا، اور اگر تو فاصلہ دے دے، فلک الخیار، تو آپ کو اختیار ہے، پھر تذکیر و تانیث مذکر اور مؤنث لانے میں، نحو جیسے ضرب الیوم ہند، وَإِن شِئْتَ قُلْتَ، اور اگر چاہے تو تو کہے ضربت الیوم مطلب اس کا ہند، جی فلکا، جی فلکا وَإِنْ فلک فصلت فلک الخیار، الخيار، فلک الخیار، پس آپ کو اختیار ہے، فلکا آپ پس آپ کو، اچھا جی فلک، پس آپ کو اختیار ہے، پھر تذکیر و تانیث مذکر اور مؤنث لانے میں، نحو جیسے ضرب الیوم ہند، اور وَإِن شِئْتَ قُلْتَ، اور اگر آپ چاہیں تو کہہ دیں ضربت الیوم ہند۔ وَكَذَلِكَ فِي الْمُؤَنَّثِ الْغَيْرِ الْحَقِيقِي، اور اسی طرح مؤنث غیر حقیقی میں، نحو جیسے طلعت الشمس، وَإِن شِئْتَ قُلْتَ، اور اگر آپ چاہیں تو کہیں طلع الشمس۔ هذا اذا كان الفعل مسندا الى المظهر، یہ اس وقت ہے کہ جب فعل کی نسبت کی جا رہی ہو اسم ظاہر کی طرف، وَإِن كَانَ مُسْنَدًا إِلَى الْمُضْمَرِ، اور اگر فعل کی نسبت کی جائے ضمیر کی طرف، تو ان نسابتاً فعل ہمیشہ مؤنث آتا ہے، نحو جیسے الشمس طلعت۔ وجمع التکسیر کالمؤنث الغیر الحقیقی، اور جمع مکسر مؤنث غیر حقیقی کی طرح ہے، تقول آپ کہیں گے قام الرجال، وإن شئت قلت، اور اگر آپ چاہیں تو کہہ دیں قامت الرجال، الرجال قامت، ويجوز فيه، اور جائز ہے اس میں الرجال قاموا، اور جائز ہے اس میں الرجال قاموا۔ چلیں اس کو یہاں تک کرتے ہیں انشاءاللہ، اس کو یاد کرنے میں تھوڑا سا ٹائم آپ کو لگانا پڑے گا، نہیں تو یہ سمجھ میں نہیں